گول اینڈ بیریئر. فار ایگزامپل میرا گول ہے ٹیل اے فرینڈ دیٹ وی فائنڈ سم تھنگ he does is irritating and he needs to change his behavior. بڑی آسان سی بات ہے نا, آپ کو کوئی چیز اپنے دوست کی اریٹیٹ کرتی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کس طرح بتا دوں یار یہ نہ کیا کرو, لیکن اتنا آسان تو نہیں ہے. I do not want to hurt his or her feelings. مجھے نہیں پتا جب میں اس کو یہ کہوں گا اس کو کیسا لگے. پتہ نہیں جس کو میں مسئلہ سمجھ رہا ہوں اس کی وہی خوبصورتی ہو, وہ سمجھ رہا ہو یہ تو میری اسپیشلٹی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو. تو بیریئر آ گیا. گول بہت ایزی لگتا تھا, بیریئر بہت بڑا آ گیا. آپ یہ سوچ کر نہیں بتا پاتے پتہ نہیں اس کو کیسا لگے گا. بائی اے نیو کمپیوٹر, آپ ایک نیا لیپ ٹاپ خریدنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں میکرز کون کون ہیں, آپ کو یہ نہیں پتہ ہارڈ ڈسک کون نہیں ہونی چاہیے, آپ کو یہ نہیں پتہ ماڈل کون سا ہونا چاہیے, آپ کو یہ نہیں پتہ اس کی پرائس کیا ہے مارکیٹ میں. بیریئر تو آ گئے بہت سارے. آپ کی خواہش ہے کہ آپ نیو بزنس سیٹ اپ کریں بٹ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سیٹ اپ اے نیو بزنس. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی الف بے اے بی سی بھی نہیں پتہ آپ کو کیسے کرنی ہے. تو بیریئرس تو جگہ جگہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اوکے جی, اب اسی ایشو کو جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ آئی ہیو اے جاب, I want to get a job and I don't have any conveyance and transport and do not have sufficient money. اسی پرابلم کو ذرا چیک کرتے ہیں اپنے اسٹرکچر کر کے. I want to take a job but I do not have the transport to get there and also I do not have enough money to buy a car. اب اس کے ذرا فیکٹس چیک کرتے ہیں. 3 بڑے فیکٹ سامنے آتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ سے. پہلا آتا ہے do I really want a job. خود سے پوچھنا چاہیے کہ واقعی مجھے جاب چاہیے. دوسرا کوشچن, ڈو آئی ریئلی ہیو نو ایکسیس ٹو ٹرانسپورٹ. کیا وہاں پر کوئی اوبر, کیا وہاں پر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ, کیا وہاں پر کوئی میٹرو, کیا وہاں پر کوئی اور ایسی چیز نہیں جاتی کہ مجھے لے جائے. ضروری ہے کہ اپنی کار ہی لینی ہے. کین آئی ریئلی ناٹ افورڈ ٹو بائی اے کار. کیا واقعی میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے کار خریدنے کے, یا جیسے ہم نے انیشیل پڑھا کہ گیپ ہوتا ہے آہستہ آہستہ میٹ کر لیتے ہیں, ایک دوست سے لے لیے, بینک سے لے لیے, کچھ پلیج کرا لیا, یا میں کر سکتا ہوں. ان تینوں چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے. اوکے, اسٹیج 2 اسٹرکچرنگ دی پرابلم. اس طرح اسٹرکچر کرتے ہیں. گول ہے ٹیک اے جاب, اور بیریئر نمبر 1 ہے نو ٹرانسپورٹ, اور بیریئر نمبر 2 ہے نو منی ٹو بائی اے کار. یعنی کہ بیریئر نمبر 1 کو اس وقت تک آپ کراس نہیں کر سکتے جب تک کہ بیریئر نمبر 2 کو کراس نہ کریں آپ. اٹ مینس کہ جب تک ایسے پیسے نہ ہوں. تو ایشو ہوا جاب, اور وہ لے کر جائے گا کہاں آپ کو, ٹرانسپورٹ کو, اور ٹرانسپورٹ کہاں لے کر جائے گی, منی کی طرف آپ کو, پیسے کی طرف آپ کو. اوکے, آگے دیکھتے ہیں. اسٹیج 3 سولوشن. جب آپ نے سولوشن کرنا ہے تو آپ کو پاسبل سولوشن 4 طرح سے یوزلی ملتے ہیں. میں نے یہاں پر آپ کے لیے بہت ٹیکنیکل لینگویج یوز نہیں کی, آل دو بہت ٹیکنیکل اس میں چیزیں انوالو ہیں. جب ہم سولوشن کی بات کرتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ, اس میں ہم کہتے ہیں امیٹیشن میتھڈ, اس میں ہم کہتے ہیں کنڈیشننگ میتھڈ, اس میں ہم کہتے ہیں انسائٹ میتھڈ. یہ سارے بہت ٹیکنیکل ورڈز ہیں جس کے لیے بہت بڑا ٹائم چاہیے. بیسیکلی 2 سیشن ہو تب بھی پورے ہو سکتے ہیں. وہ میں نے سارے نکال دیے. اس کے لیے میں نے آپ کو نا مٹیریل دیا ہے, ریڈنگ مٹیریل. مجھے نہیں پتا آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. میں نے کل ڈائریکٹر صاحب کو بھیج دیا تھا. وہ 10 پیجز کا ریڈنگ مٹیریل ہے, اسپیشلی جو ججز کو پڑھایا جاتا ہے امریکہ میں. جب میں, اور میری کتاب کا وہ پارٹ ہے, میری کتاب ہے فاؤنڈیشنز آف سائیکالوجی, اس کا ایک چیپٹر ہے ریشنل تھنکنگ. بیسیکلی اس چیپٹر کے 8 پیج ہیں جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں. اگر نہیں آئے تو آپ کو آج مل جائیں گے. آئی ہوپ. ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں رات جو ہے نا اس کو پرنٹ نہیں شاید کر سکے, تو ابھی آپ کو مل جائیں گے. وہ اس میں چیزیں مل جائیں گی آپ کو جو میں یہاں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ڈیٹیل. وہاں پڑھ لیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون سے ایشوز وہاں طریقے ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہمارے سامنے ہیں کویسچننگ ازمپشنز, جو پہلا طریقہ ہے, اور یہ آپ کرتے ہیں ججز, آئی نو پرسنلی. پرابلم سالونگ ڈیسیژنز رن انٹو ڈیفیکلٹیز وین اٹ از بیسڈ آن دی رانگ ازمپشنز. یوزلی ہم رانگ ازمپشنز کے اوپر بہت کام کر رہے ہوتے ہیں. سو لسننگ آؤٹ آل ازمپشن از اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ. سب سے پہلے جتنی بھی ازمپشنز ہو سکتی ہیں ان کو سن لینے میں کوئی حرج نہیں. اور یہ آپ کرتے ہیں دونوں طرف سے, وکلا سے, دونوں طرف کی ایویڈنس سے, دونوں طرف کی وٹنس سے, دونوں طرف سے جو چیزیں آپ کو پلیج ہوتی ہیں آپ ساری کو دیکھتے ہیں. وہ ازمپشنز ہوتی ہیں بیسیکلی اس وقت جب تک کہ وہ آپ اس کو قانونی شکل نہیں دے دیتے.
برین اسٹارمنگ یوزلی ایک بندہ نہیں کر سکتا, یہ گروپ کی شکل میں ہوتی ہے. یعنی آپ یا آپ کے کوئی ساتھ جج ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی آپ کے کولیگ ہیں یا آپ کے سبارڈینیٹس ہیں, آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک کامن ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ لارج نمبر آف آئیڈیاز کو کوئکلی جو ہے نا آپ اپنے برین میں دیکھیں کہ یہ سولوشن, تو برین اسٹارمنگ آپ کرتے ہیں. تھرڈ ہوتا ہے ڈائیورجنٹ تھنکنگ اینڈ کنورجنٹ تھنکنگ. پڑھا ہوگا اس کو تو بڑا اپنے ڈیٹیل میں, تو بتائے گا کہ کیا ہوتی ہے کنورجنٹ اینڈ ڈائیورجنٹ تھنکنگ. جو آپ کو اپنے اوکے اور ڈائیورجنٹ جو دور لے گئے. دا پروسیس آف فگرنگ آؤٹ دا کنکریٹ سولوشن ٹو اینی پرابلم, ٹو اینی ایشو از کالڈ کیا ہوگی؟ کنورجنٹ. یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ, کوئی جو پاسبل سولوشن دے دے ہمیں, اوکے. اور ڈائیورجنٹ وہ ہوگی جو آپ کو ایک پورا پروسیس دے گی, نیرو ڈاؤن کرے گی, تو کیا وہ آپ کو سولوشن نہیں دے گی, دور کر دے گی آپ کو؟ کیسے؟ سوری, الجھاؤ کی صورت پیدا کرے گی. تو اگر وہ تھنکنگ الجھاؤ کی صورت پیدا کرے گی تو پھر سلجھے گا کیسے ایشو؟ پھر اس کا اس کو یوز ہی نہیں کرنا چاہیے, پھر یہ کیوں دی جاتی ہے؟ ڈونٹ یو تھنک دیٹ اٹ از آلسو نیسیسری ٹو انوینٹ نیو آئیڈیاز, کریٹو آئیڈیاز؟ وہ کہاں سے پھر آئیں گے؟ اگر ڈائیورجن ہوگی, ڈائیورسیفائی نہیں کریں گے آپ خود کو, تو پھر نیو آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے, کنکریٹ آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے, پھر انوویشن کہاں سے آئے گی؟ سو دونوں ہی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. سم ٹائمز اگر آپ کو کنورجنٹ تھنکنگ سے سولوشن مل جاتا ہے اوکے, ادروائز ڈائیورجنٹ میں آپ کے پاس پاسٹ ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں تو آپ نیو آئیڈیاز جنریٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ کتاب پڑھیں نا اس کی امیر تیمور, بڑی خوبصورت کتاب ہے, میں ہوں تیمور. یہ بالکل چند قدم کے فاصلے پہ شاپ ہے یہ جنہوں نے پبلش کی ہے, یہ زنگ میں نگار شاد نہیں سوری فکشن ہاؤس انہوں نے شائع کی ہے. تو اس میں بڑی کمال بات لکھتا ہے, وہ کہتا ہے میں 32 ایئرز گھوڑے کے اوپر سواری کرتا رہا امیر تیمور, اور 32 سالوں میں ہمیشہ مجھے ہر مسئلے کا نیا سولوشن کرنا پڑا. نیور ایور کبھی میرا پاسٹ ایکسپیرینس اور آلریڈی جو میں نے سولوشن نکالا ہوتا ہے کبھی میرے کام نہیں آیا. سو سم ٹائمز ہمیں ڈائیورجنٹ تھنکنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ نیو آئیڈیاز یا انوویٹو آئیڈیاز دے سکیں. اوکے, اب اسی پرابلم کو دیکھتے ہیں جو ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں, جس میں ہے کہ آئی وانٹ اے جاب بٹ آئی ڈو ناٹ ہیو ٹرانسپورٹ ٹو گیٹ دیئر اینڈ آئی ڈو ناٹ ہیو انف منی. اس میں اگر ہم آرڈر کریں بیریئرس کو, تو پہلا ہے ڈو آئی نیڈ ٹو ڈرائیو ٹو ورک. کیا ضروری ہے کہ میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے ہی کام پہ جاؤں؟ کیا ویسے نہیں کام ہو سکتا؟ ڈو آئی نیڈ منی ٹو بائی اے کار. کیا واقعی مجھے پیسے چاہیے کار خریدنے کے لیے, یا میرے پاس ہیں یا کر لوں گا انتظام؟ ڈو آئی وانٹ اے جاب. کیا مجھے نوکری بھی چاہیے؟ اتنے بہانے کر رہا ہوں میں نوکری کرنے کے لیے. اوکے. اسٹیج 4 ڈیسیژن میکنگ. دس از دا موسٹ کمپلیکس پارٹ آف دی پرابلم. اب وہ دن ہے جب آپ نے ڈیسیژن دینا ہے کسی بھی کیس کا, فیصلہ کرنا ہے آپ نے. کیا کہتے ہیں فائنل ہیئرنگ, کیا ہوتی ہے کہ ڈیسیژن کہتے ہیں اس کو آپ؟ فائنل آرگومنٹس. Following the previous steps, it is now time to look at each potential solution and carefully analyze it. آپ بار بار اس کو دیکھتے ہیں, بار بار اس کو سوچتے ہیں, کیسا ڈیسیژن, کیسے الفاظ, کیسا انداز ہو آپ کا. Some solutions may not be practically possible due to other problems. کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں, کچھ ایسے حل ہوتے ہیں جس کے اندر بذات خود ہنڈرنس ہوتی ہے, بیریئرز ہوتے ہیں, کنسٹرینٹس ہوتی ہیں, اب نہیں کر پاتے, سورسز نہیں ہیں, کبھی ٹائم نہیں ہے, کوئی اور ایشوز کئی آ سکتے ہیں اس میں, ان سین ایشوز. It is important at this stage
to also consider what might happen if nothing was done to solve the problem. یہاں ہم سوچتے ہیں اگر مسئلے کا حل نہیں کرو گے تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا, اس کا ایشو کیا آئے گا, پرابلم کیا ریز ہوگی, امپلیکیشنز کیا کیا ہوں گی اس کی. اور سم ٹائمز ٹرائنگ ٹو سالو اے پرابلم may lead to many more problems. بعض اوقات کسی ایک مسئلے کا حل کر کے پتہ چلتا ہے, کیا منیر نیازی کا تھا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کر لوں تو نکل آؤں گا, اس حل کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اس نے کہا تھا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سکون میسر نہیں انسان کو کہیں بھی, سکون میسر نہیں انسان کو کہیں بھی. جنازے والے بھی کندھے بدلتے رہتے ہیں, وہاں بھی آپ کو سکون کہاں ملتا ہے. کبھی کوئی آ جاتا ہے کلمہ شہادت کہنے, تو کون سا وقت ہوگا جب یہ سکون ملے گا, کس مسئلے کو حل کر کے ہم کہتے ہیں کس. اقبال کا نہیں ہے, اصغر سودائی کا ہے, اصغر سودائی کا ہے. یہ سیالکوٹ کے تھے, اصغر سودائی بھی سیالکوٹ کی تھے. اور ٹھیک انہوں نے کہا ان کا قصور نہیں, 99% لوگ ان کو اقبال ہی کے ساتھ, جیسے دوسرا شعر ہے علامہ اقبال کے نام پہ وہ جو ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. اب یہ مولانا ظفر علی خان صاحب کا شعر ہے, یہ بھی اقبال کے کھاتے چڑھا دیا ہے, کیونکہ جہاں شاہین آ گیا, جہاں قوم آ گئی, لوگ سمجھتے اقبال نہیں کہا ہوگا. تو یہ اصغر سودائی کا ہے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, کہ جسے ہم اپنے لیے پرابلم یا ایشو سمجھ رہے ہوتے ہیں, دراصل وہی ہمیں بلندیوں کی طرف یا اونچائی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا. اوکے جی, کیس اسٹڈی ہے جی ایک چھوٹی سی آپ کے لیے, اور ہو سکتا ہے آپ میں سے جن کو سافٹ سکلز میں, پرابلم سالونگ میں انٹرسٹ ہو, انہوں نے کی ہو آلریڈی. کیس اسٹڈی کیا ہے جی؟ ٹرین, ٹریک اینڈ چلڈرن. اسی کو جو ہم نے ابھی اب تک 4 سٹیجز دیکھی ہیں, ان کو مد نظر رکھ کر ذرا ایک کیس کو حل کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کیس ہے, کیا ایشو ہے. The story given here is quite interesting and really gives us an insight into decision making. In a small town, there are 2 railway tracks crossing, out of which one track is in use while the other is disused. ایک فنکشنل ٹریک ہے, ایک نان فنکشنل ٹریک ہے. اوکے. A group of children are playing on the track that is in use. کچھ بچے ہیں, کوئی 5, 6, 7 بچے ہیں, اس ٹریک کے اوپر کھیل رہے ہیں جو ٹریک ان یوز ہے یا فنکشنل ہے. اوکے. Only one child is playing on the disused or non-functional track. صرف ایک بچہ کھیل رہا ہے اس ٹریک کے اوپر جو زیر استعمال نہیں ہے ہمارے. The train is coming and you are just beside the track of interchange. Interchange lever آپ کے ہاتھ میں ہے جی. Now you have to decide whether to change the track or not. اب آپ نے ٹریک کو چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. You can make the train change its course to the disused track and save most of the kids. کیونکہ ایک 6-7 کڈ ہیں اور ایک میں 1 کڈ ہے. اب آپ کے پاس ڈیسیژن ہے. However, that would also mean the lone child playing in the disused track would be sacrificed. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک بچہ یا بچی کھیل رہی ہے اسے تو آپ سیکریفائس کر دیں گے, قربان کر دیں گے ان ساتھ کے لیے, کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہے. Would you rather let the train go on its way? Let's take a pause to think what kind of decision we could make on this issue. Analyze the whole situation, think and reflect, decide your answer, now go ahead. آپ میں سے کسی نہ کسی نے پڑھا ہوگا اس کیس کو, دیکھا ہوگا اس کو, سنا ہوگا اس کو. حل بتائیے. What will you do? انٹرچینج آپ کے ہاتھ میں ہے, لیور آپ کے ہاتھ میں. What would you do? جانے دیں گے. وجوہات بتا دیں. This is called
کہ جب آپ پرابلم کو سالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے 2 ٹریک اور 2 لوگ تھے، یعنی ایک سنگل بچہ اونلی چائلڈ اور ایک 7 چلڈرن. جب ہم ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو ٹرین میں بیٹھے ہیں، وہ پتہ نہیں 2000 ہیں، 3000 ہیں، 4000 ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں وہ. تو جب آپ ایک بچے کو سیکریفائس کرنے کا سوچتے ہیں تو 2 ظلم کر رہے ہیں آپ. پہلا ظلم تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ بچہ ٹھیک ٹریک پہ کھیل رہا ہے، اسے پتہ ہے یہ نان فنکشنل ہے، دیٹس وائی ہی اور شی از پلئنگ آن دیٹ ٹریک. تو آپ ایک معصوم کا خون کرنے جا رہے ہیں. نمبر 2 آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ ڈس یوز ٹریک کے جب میں جاؤں گا تو میرے پاس جو 2-2.5 ہزار لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا. یہ نان فنکشنل اسی لیے ہے نا کہ اس کے آگے کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی ٹریک ٹوٹا ہوا ہے یا کوئی پل ہے یا کوئی آگے خطرہ ہے، تو آپ ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں ڈیسیجن لیتے ہوئے. تو سم ٹائمز آپ کو ایسے ڈیسیجن بھی لینے پڑتے ہیں جہاں آپ کو اسی ڈگر کے اوپر چلنا ہوتا ہے جس ڈگر پہ وہ ٹرین آ رہی ہوتی ہے، بنا دیکھے کہ کتنے لوگ اس کے اندر سیکریفائس ہو رہے ہیں. اور طرح سے دیکھتے ہیں جی، ایک اور طرح سے جی آپ دیجیے، میں نے تو مانگے ہیں آپ سے. آپ کے اس ہو سکتے میں 2500 بندے کی جان خطرے میں ہے، یہ سوچ لیں پہلے. لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن میں ہو سکتا پہ نہیں ہم جا سکتے. ہمیں یہ کنفرم ہے کہ میں اگر یوز ٹریک پہ جاؤں گا تو 6 یا 7 بچے سیکریفائس کرنے پڑیں گے. اور یہاں بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہارن سن کے چھوڑ دے ٹریک کو، بجائے میں 6-7 کو سیکریفائس کرنے کے جو غلط ٹریک پہ کھیل رہے ہیں، جن کا قصور بھی ہے، میں 2-2.5 ہزار بندے کو لگا دوں کہ شاید بریک لگ جائے. واٹ ایور دی کیسز، یہ اسی لیے آپ کے لیے رکھا ہے میں نے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ واٹ از رائٹ از ناٹ آلویز پاپولر. جو صحیح ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاپولر نہیں ہوتا، اینڈ واٹس پاپولر از ناٹ آلویز رائٹ. اور جو پاپولر ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتے. اس لیے جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہی رہنا ہے. پاپولر ڈیسیجنس کی ایج نہیں ہوا کرتی. رائٹ از آلویز رائٹ اینڈ ایوری ویئر رائٹ. دنیا میں کہیں چلے جائیں یہ رائٹ ہی ہوگا. ایوری باڈی میکس مسٹیکس، دیٹس وائی دے پٹ اریزرز آن پینسلس. دنیا میں ہر کوئی غلطی کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. انسان خطا کا پتلا ہے، تبھی تو انہوں نے پینسل کے پیچھے اریزر لگایا ہوتا ہے، غلطی کرو اریز کر دو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ زندگی کی غلطیاں اتنی آسان نہیں ہوتی کہ وہ اریز ہو جائیں. اس کے اندر لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو آ جاتا ہے. دوسرے انسانوں کی زندگی اور موت آپ کے ہاتھوں آ جاتی ہیں. کل آپ نے سیشن جج بھی تو بننا ہے نا اسی جاب میں آگے جا کر، اور وہاں آپ نے 302 بھی تو سننا ہے نا، جس میں زندگی اور موت آپ کے ہاتھ ہوگی. تو وہاں آپ نے پاپولر ڈیسیجن لینے ہیں یا رائٹ ڈیسیجن لینے ہیں. سو جب رائٹ ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں تو اس میں سم ٹائم آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، اپنا بھی کرنا پڑتا ہے سم ٹائمز. ٹائمنگ آف ڈیسیجن میکنگ، اندر جی کیس اسٹڈی، ایک دوسری کیس اسٹڈی کرتے ہیں پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں. اٹس کالڈ بوائلنگ فراگ. اس کا نام ہے بوائلنگ فراگ. پٹ اے فراگ ان اے ویسل آف واٹر اینڈ اسٹارٹ ہیٹنگ دی واٹر سلولی. ایک برتن لیجیے، اس میں پانی ڈالیے، اسے چولہے پہ رکھیے، اس کے نیچے آگ جلا دیجیے اور اس کے اندر ایک فراگ کو، ایک مینڈک کو چھوڑ دیجیے. ایز دا ٹمپریچر آف دا واٹر انکریزز دا فراگ از ایبل ٹو ایڈجسٹ اٹس باڈی ٹمپریچر اکارڈنگلی. آپ کو پتہ ہے جو فراگ ہے اس کے اندر بڑی صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر ٹمپریچر پانی کا چینج بھی ہو جائے، ڈکریز یا انکریز بھی ہو جائے، تو اس کی باڈی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے انکلکیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے ٹمپریچر کو. ہومیوسٹیسس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کا بڑا اسٹرانگ اللہ نے رکھا ہوا ہے. The frog keeps on adjusting the body with increase in temperature. جو ٹمپریچر پانی کا بڑھ رہا ہے، فراگ جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کرتا چلا جا رہا ہے. Just when the water is about to reach boiling point, the frog is not able to adjust anymore. اب جو پانی ہے وہ اتنا بوائل ہو چکا ہے کہ اب ایڈجسٹ کرنا ٹمپریچر مشکل ہو گیا فراگ کے لیے. At that point the frog decides to jump out. اب وہ فیصلہ کرتا ہے میں باہر آ جاتا ہوں. The frog tries to jump but is unable to do so because it has lost all its energy and strength in adjusting the rising temperature of the water. Soon
the frog dies. مر جاتا ہے جی وہ. اب سوال بہت آسان سا ہے, what killed the frog؟ کس نے مارا فراگ کو؟ ڈیلے کیا اس نے, انڈیو ڈیلے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جسٹس. سو جمپ اس وقت لگانا چاہیے جب آپ میں اسٹرینتھ ہو, جب آپ میں پاور ہو, جب آپ میں انرجی ہو. جب آپ اپنی انرجی, اپنی اسٹرینتھ لوز کر چکے ہیں, اب آپ کہاں چھلانگ لگائیں گے, اب کہاں جمپ لگائیں گے آپ؟ سو ان ٹائم ڈیسیجن لینا یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا رائٹ ڈیسیجن لینا. سو رائٹ اینڈ ٹائمنگ آف دا ڈیسیجن بوتھ آر ویری امپورٹنٹ. اوکے, نیکسٹ ہے اسٹیج 5, امپلیمنٹیشن. امپلیمنٹیشن میں جب آپ فیصلہ کر لیں کہ امپلیمنٹ کرنا ہے, سب سے پہلے کمیونیکیٹ کریں اپنے اسٹاف کو, اپنے جو بھی آپ کی ٹیم ہے کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیم ورک کے طور پہ آپ پھر کام کر لیتے ہیں, امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. پلان کیونکہ آپ نے کیا ہوتا ہے, آپ اس کو کرنے کو تیار ہوتے ہیں. صرف چیک کر لیں کہ جو آپ نے تیار کیا ہے کیا سب وہ ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں, ایکٹ کر دیں اور اس کو کر گزریں. فیڈ بیک اسٹیج 6 ہوتی ہے فیڈ بیک کی. ہم یہاں بہت لیک کرتے ہیں پاکستان میں فیڈ بیک کے اوپر, اور مائنڈ کرتے ہیں فیڈ بیک کو ہم یہاں پر. جبکہ اچھی ڈیسیجن میکنگ میں بڑا ضروری ہے فائنل سٹیج میں کہ آپ اپنے جو بھی آپ نے ڈیسیجن لیا, جو بھی آپ نے ایکٹ کیا, جو بھی آپ نے پریکٹس کی ہے, اس کے آؤٹ کمز کو ذرا دیکھ لیں. وہ کیسے پتہ چلیں گے آپ کے آؤٹ کم؟ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. ذرا چیک کر لیں آپ کے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے, آپ کے ڈیسیجنس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, جوڈیشری آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے, آپ کے سینئرز آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو آپ کو جب فیڈ بیک ملے گا تو آپ کے فیصلوں میں اور شائننگ آتی چلی جائے گی اور بہتری آتی چلی جائے گی. اوائڈنگ پٹ فالس, 4 چیزیں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے. نمبر 1, گیونگ اپ ٹو ارلی. جہاں جا کر ہم دراصل رک جاتے ہیں اس سے ایک آدھے قدم کے فاصلے پر منزل ہوتی ہے. تو کبھی بھی وقت سے پہلے گیو اپ نہیں کرنا, اور گیو اپ کرنے کا کوئی وقت آتا ہی نہیں, زندگی میں نہیں آنا چاہیے گیو اپ کرنے کا. کیونکہ آپ اگر گیو اپ کر دیں گے تو آپ کبھی بھی اچھے سرسبز جزیرے تلاش نہیں کر سکتے. لگے رہنا ہے آپ نے صرف کام کے اندر. نمبر 2, جمپنگ اسٹریٹ ٹو کنکلوژنز اباؤٹ دی کاز. ہم پوری بات سنتے نہیں ہیں, پورے فیکٹس لیتے نہیں ہیں, اور جمپ لگا کر کنکلوژن کر دیتے ہیں سب سے پہلے. ناٹ گیٹنگ دا رائٹ پیپل انوالوڈ, اسے ہم کہتے ہیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. ٹیم آپ نے ایز اے کیپٹن سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ نے اچھی ٹیم سلیکٹ نہیں کی اپنی, تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا کہ آپ ناکام ہوں گے پرابلم کو سالو کرنے میں. اور اگر آپ نے ٹیم سلیکٹ کر لی ہے تو اسے ٹرین کرنا, کمیونیکیٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. 4th پوائنٹ ہے ناٹ کلیکٹنگ آل دی ریلیونٹ ڈیٹا. جو ڈیٹا آپ کو چاہیے, انفارمیشن چاہیے, جو فیکٹس چاہیے وہ آپ اکٹھے نہیں کرتے. اور کہا جاتا ہے ان 4 میں جو سیکنڈ ہے جس کو ہم جمپنگ اسٹریٹ ٹو کنکلوژن ہے, وہ سب سے ورسٹ ہے. کیونکہ اس میں آپ دوسرے کو انہرڈ, کیا کہتے ہیں انہرڈ کنڈیم کو جی؟ نہیں, اس کے جو اصل ٹرم ہے. ابھی میں ایک انٹرویو PPSC میں لے رہا تھا, وہ جج صاحب میرے ساتھ تھے, نذیر احمد گجانا صاحب, تو انہوں نے یہ ٹرم استعمال کی. تو میں نے کہا اس کا مطلب کہتے ہیں انہرڈ کنڈیم, تو مجھے یاد نہیں ہوئی, پھر بولیے گا. آڈی الٹیماٹم. اوکے, تو یہ جو ہے کنکلوژن, جب آپ انہرڈ کنڈیم, انہرڈ اس لیے کہ آپ نے موقع نہیں دیا پوری بات کر, کنکلوژن کر دیا آپ نے فوراً. یہ ہے جی 10 رولز آف ڈیسیجن میکنگ. اگر یہ 10 رول آ گئے تو سمجھ لیجئے کہ آج کا کام ہو گیا. پہلا رول ہے اویلیبلٹی ہیورسٹک اور بیاس. یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹا دیا پڑھنے کے لیے 8-10 صفحوں کا, جو آپ کو آج مل جائے گا, آپ سے شیئر ہو جائے گا, اور آپ کا ٹیسٹ بھی اسی میں سے آئے گا زیادہ, جو ٹیسٹ 20 مارکس کا آپ کا آنا ہے بعد میں, ملٹیپل چوائس کویسچن, اس میں یہ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. اویلیبلٹی بیاس از دا ہیومن ٹینڈنسی ٹو تھنک دیٹ ایگزامپلز آف تھنگس دیٹ کم ریڈیلی ٹو مائنڈ آر مور ریپرزینٹیو دین از ایکچولی دا کیس. انسان کا ایک پرابلم ہے کہ جو لیٹسٹ ہوا ہوتا ہے, جو اس کی نظر سے ابھی ابھی گزرا ہوتا ہے,
اس کے فیصلے پر وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بنسبت اوریجنل کے. مثال کے طور پر جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ صاحب پڑھ رہے ہیں کہ 12 ڈائی ان ایروپلین کریش، اور فیصلہ کیا کر رہے ہیں؟ آئی ول نیور فلائی اگین. یعنی اگر آپ نے ایک ایکسیڈنٹ سن لیا تو آپ نے فلائی نہیں کرنا، تو کل سڑک پہ سنیں گے سڑک پہ نہیں جائیں گے، پرسوں چھت گر گئی تو گھر میں نہیں رہیں گے، ترسوں پنکھا گرا تو پنکھا نہیں چلانے دیں گے کسی کو. کیا کیا بدلیں گے آپ؟ تو اسے ہم کہتے ہیں اویلیبلٹی بیاس، اویلیبلٹی ہیورسٹکس، کہ آپ اپنا ڈیسیجن جو ہیں وہ کسی ایک واقعے، کسی ایک انسیڈنٹ کے اوپر نہ لے لیں، اس کے پیچھے ریالٹی میں جائیں. آپ یہ سوچئے کہ اگر ایک حادثہ ہوا جس میں 12 لوگ جان سے گئے ہیں، اسی دن لاکھوں لوگ اپنی منزل پر بھی تو پہنچے ہیں. آپ ان لاکھوں کو نہیں دیکھ پا رہے کیونکہ پورا سچ نہیں آپ لے رہے. دا سیکنڈ از لاس ایورشن. لاس ایورشن از دا ٹینڈنسی ٹو پریفر اوائڈنگ لاسز ٹو ایکوائرنگ ایکوولنٹ گینز. بہت لمبا پریکٹیکل ہے، اب میں آپ کو ٹائم نہیں بتا سکتا. اسکنر نے کیا تھا جی، اسکنر نے کیا تھا پجنس کے اوپر، ریٹس کے اوپر اور کیٹس کے اوپر، اور تجربے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو اگر سیم پوائنٹس میں گین ہو رہا ہو اور سیم پوائنٹس لوز کر رہا ہو، لوز کا اس کو فکر زیادہ ہوگا، لوز کی ڈپریشن زیادہ ہوگی، لوز کی جو ہے نا اس کی شدت انٹینسٹی زیادہ ہوگی بنسبت گین کے، جسے ہم ٹاس کہتے ہیں نا، 50-50% ٹاس کہا جاتا ہے. پین فرام لاس از ورتھ دین پلیئر فرام گین. تو ہم ہارنے کے ڈر سے کام نہیں کرتے، ہار نہ جاؤں، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. تو یہ ڈیسیجن میکنگ میں سب سے بڑا رکاوٹ پیدا کرتا ہے. جب تک آپ اس خوف سے نہیں نکلیں گے آپ ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے. ایوائڈ انالیسس پیرالسس، یہ ہے وہ جو کالن پال نے دیا تھا 40-70 پرنسپل. اس نے کہا تھا کم از کم ڈیسیجن لینا ہے تو 40% انفارمیشن ہو، اور جب 70% انفارمیشن ہو جائے ڈیسائیڈ کر لیں. کیونکہ وہ کہتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا یہ پولیٹیشینس کے لیے اس نے کہا تھا، لیڈرز کے لیے کہا تھا، ناٹ فار ججز. کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر کوئی بڑا لیڈر 70% انفارمیشن کے بعد ڈیسائیڈ نہیں کرتا اور ہی اور شی از ویٹنگ فار 100%، تو اس سے پہلے کوئی اور ڈیسائیڈ کر چکا ہوگا، کوئی اور بازی جیت چکا ہوگا. سو ہے کیا انالیسس پیرالسس؟ ہم چیزوں کو ایک ہی طرح سے کرنے کے عادی ہیں، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ چیز صرف اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. جو جس کام کے لیے ہے ہم اسے اسی کام کے لیے سوچیں، کسی اور کے لیے نہ سوچیں. آگے ایک ٹیسٹ چھوٹا سا آئے گا اور کچھ آپ کے پاس بھی ہوں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم جب پرابلم کو آؤٹ آف دی باکس جا کر نہیں سولوشن کرتے تو ہم اس مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں. فیئر آف کرٹیسزم. دنیا کب چپ رہتی ہے؟ کہنے دو جو کہتی ہے. دنیا نے تو کہنا ہے، کرٹیسزم کرنا ہی کرنا ہے، آپ اچھا کام کریں یا برا کریں. اگر آپ اس بات سے ڈر گئے کہ دنیا کیا کہے گی، آپ کبھی کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے. زندگی آپ کی، زندگی کا وہیکل آپ کی، اور اس کا سٹیئرنگ کسی اور کے ہاتھ میں. مجھے کوئی دوسرا بتائے مجھے کیسے زندہ رہنا ہے. منیر نیازی نے کہا تھا زندگی میری تھی اور بسر اس نے کیا. میری زندگی کوئی اور بسر کیوں کرے؟ جب کرٹیسزم سے ڈرتا ہوں میں تو دراصل میں اپنی زندگی کا سٹیئرنگ، اپنی زندگی کے فیصلے، اپنی زندگی کی وہیکل جو ہے وہ دوسرے کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. وہ بتائے مجھے کرنا ہے کچھ کہ نہیں کرنا ہے. وائی؟ زندگی میری ہے تو فیصلے بھی مجھے کو لینے چاہیے. گائیڈنس پہ کسی نے نہیں روکا، مشورہ لینے سے کسی نے نہیں روکا. مشورہ لیں، وسیع پیمانے پہ مشورہ کریں. اور پھر وہ فلم کا ڈائلاگ یاد آتا ہے، جب میں ایک بار فیصلہ کر لوں پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا. پھر جب ایک بار ڈیسیجن لے لیں تو پھر اس بات سے نہ رکیں کہ کرٹیسزم ہوگا. بالکل پیرنٹس سے پوچھیں، ٹیچر سے پوچھیں، بلکہ قرآن کہتا ہے علم والوں سے پوچھو، علم والوں سے بھی پوچھیں. اب آپ نے سارا کچھ پوچھ لیا، ہم تو 5ویں 6 اسٹیج پہ پہنچ گئے نا، اب تو پوچھ لیا، امپلیمنٹ کرنا ہے. اب اس لیے نہ کریں کہ تنقید نہ ہو یا کیا ہوگا فیصلہ یا میں ہار نہ جاؤں. اب نہ ڈریں. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاتا کیسے کیسے لوگوں نے کہاں کہاں جا کر فیصلے لیے اور آخری لمحے میں کیسے کیسے کامیاب ہوئے. گیٹ یور فیکٹس رائٹ. اس کے لیے بڑا ضروری ہے فیصلے کے لیے آپ کے جو فیکٹس ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہونے چاہیے.
ایکوریسی ہونی چاہیے. اب آپ کہیں گے کہاں سے ملے گی ایکوریسی؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا ڈھونڈ ہی لیتا ہے ایکوریسی میں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کس بک سے, کس ویب سائٹ سے, کس ٹیچر سے آپ کو صحیح گائیڈنس ملے گی, صحیح انفارمیشن ملے گی. اگر آپ ٹیسٹ پیپروں پہ جائیں گے تو شاید آپ کبھی بھی ایگزام پاس کر کے 27 لوگ, اس بار تو رزلٹ اس سے بھی شاید پورا ہے, کتنے 12 8, اندازہ کیجئے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا. بچپن سے ہمیں ہیلپنگ مٹیریل دیا جاتا ہے, اور ہیلپنگ مٹیریل ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے.